الحمد لله الذي حملني على مدح المدارس، والصلاة والسلام على من أرسل لإظهار الحق في العوالم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين بلغوا الإسلام في المشارق والمغارب. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فریضہ کی تکمیل ہوتی ہے یہاں. مدارس دین کا چہرہ مدارس تا قیامت ہے، مدارس دین کا چہرہ مدارس تا قیامت ہے. میرے اجداد کا ورثہ میرے رب کی عنایت ہے. انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، گرامی قدر مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع مدارس دینیہ کے کردار پر اپنی کچھ معروضات پیش کروں گا. محترم سامعین، مدارس دینیہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ سلسلہ خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ہمراہ صفہ کے چبوترے سے شروع کیا تھا. یہ وہ مدرسہ ہے جس نے امت کو ابو بکر و عمر، عثمان و علی جیسے 1,24,000 شخصیات تیار کر کے دیا تھا، اور جب بھی امت کو ضرورت پڑی انہی مدارس کے فیض یافتہ شخصیات نے ہر زمانے میں ہر دین دشمن کا راستہ روکا اور کسی قسم کی قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹے. آج ہر دوسرا شخص بہت آسانی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کی کوئی ضرورت نہیں، ان مدارس نے معاشرے کو کیا دیا. تو حوصلہ رکھیں اور سنیں، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں. ماضی قریب کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں. 1866 کی ان تاریخ ایام پر نظر ڈالیں جب برِ صغیر پر انگریز اپنے پنجے گاڑ چکا تھا اور مد مقابل کوئی نہ تھا. تو 31 مئی کے بابرکت دن کو سلسلہ صفہ کی ایک کڑی گلشن امداد کے شجر قاسمی نے سرزمین دیوبند میں اپنی جڑ پکڑی اور انار کے درخت تلے اجتماع محمودین سے دینی خدمات کا وہ ستارہ روشن ہوا جسے آج میں اور آپ دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں. اب اس سوال پر آتے ہیں کہ مدارس نے ہمیں کیا دیا. تو غور سے سنیں، مقابلہ ہندو سے ہو یا انگریز سے، میدان میں آنے والے انہی مدارس کے تربیت یافتہ تھے. دلائل کے میدان میں جب ہندو بنیے نے للکارا تو جواب دینے کے لیے آگے آنے والے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اسی مدرسے کے فیض یافتہ تھے. انگریز سے مقابلے کے لیے میدان کارزار میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے انہی مدارس کے تعلیم یافتہ تھے. بات اگر درس حدیث کی جائے تو 18 برس تک مسجد نبوی میں درس حدیث دینے والے شیخ الحدیث کو اسی مدارس نے تیار کیا تھا. تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ مضبوط کرنے والے عثمانی برادران انہی مدارس سے نکلے تھے. تحریک ختم نبوت میں فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کرنے والے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ اور مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جیسے ہیرو کو انہی مدارس نے تراش کر تیار کیا تھا. آج بھی میدان سیاست کے بادشاہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. دنیا کی بااثر ترین شخصیت جس کا فتویٰ عرب و عجم میں قابل قدر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ایک مدرسے کے فاضل ہیں. آپ نے ان مدارس کو فقط زکوٰۃ اور صدقات دے کر بدلے میں مطالبہ کیا ہمیں دانشور چاہیے. ہم نے مولانا زاہد الراشدی صاحب کو پیش کیا، آپ نے مناظر مانگا، ہم نے مولانا منظور مینگل صاحب کو پیش کیا. آپ نے صوفی مانگا، ہم نے سید مختار الدین شاہ صاحب کو پیش کیا. آپ نے میڈیا کی بات کی، ہم نے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی توانا آواز کو دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بے خوف و خطر پاک کرنے والا جس کے دلائل نے ہر پر باطل کو باطل پر مجبور کیا. انہی مدارس کے تعلیم یافتہ عالم حضرت مولانا فضل
ایشور غرض ہر میدان میں ایسے ایسے شخصیات دیے ہیں کہ جن کے تذکرے سے ہی اہل ایمان کے ایمان کو تازگی، اذہان کو پاکیزگی، روح کو سرشاری، فکر کو وسعت، نظر کو ٹھنڈک، زبان کو شیرنی اور عقیدے کو پختگی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر چمن کو زینت بخشی، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر چمن کو زینت بخشی، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر مشرق، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ ان مدارس کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو ان مدارس میں پڑھنے دو، یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ پھر جو ہوگا وہ میں اپنی ان آنکھوں سے اندلس میں دیکھ آیا